الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس تسبیح کے بارے میں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان حبیبتان الی الرحمن۔ دو کلمات ایسے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے پھلکے، ثقیلتان علی المیزان، اور میزان پر، ترازو پر، نام اعمال جب تولا جائے گا، ثقیلتان، بہت بڑے وزنی اور بھاری ہوں گے، حبیبتان الی الرحمن، اور اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں۔ اس تسبیح کے پڑھنے والے اللہ کے قرب خاص میں جگہ پاتے ہیں۔ دن بھر کی ساری ذمہ داری اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ ضروریات زندگی، حاجت، مشکلات، گویا کہ اس کا پڑھنے والا اللہ کے حفظ و امان سے ایک سیکنڈ، ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ دن کو پڑھا تو یہ حال، رات کو پڑھا تو پھر بھی ایسے ہی۔ اور کاروباری زندگی میں حاجات کی برابری کے لیے، برآوری کے لیے، پورا ہونے کے لیے، اور مشکلات کو دور کرنے کے لیے، اس سے بڑا وظیفہ، اس سے بڑی پسندیدہ بات اور بہترین کلمات شاید ہی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی، اپنوں پر آئے نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ تو آپ نے فرمایا، کہاں گئی وہ فرشتوں کی تسبیح، وہ کیوں نہیں کرتے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس صحابی نے یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ چند دنوں کے بعد آیا، دنیا کی ہر دولت، آخرت کی ہر دولت اس کے پاس تھی۔ دل غنی ہو جائے نا، دل تو ظاہری مال و اسباب کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ دل بے نیاز ہونا چاہیے، دل غنی ہونا چاہیے، اس لیے کہ دل کے اندر کسی چیز کی طمع ہو، لالچ ہو، تو پھر دنیا کی ساری دولتیں اس کے دل کو بھر نہیں سکتی۔ دل غنی ہو، اور یہ دعا پڑھیں کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، یہ پڑھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت نازل فرماتے ہیں۔ اور یہ تسبیح جب اس صحابی نے پڑھی تو دولت آ گئی۔ طریقہ کار کیا ہے، یہ بات بتا دوں۔ وظائف تو سارے بتاتے ہیں، عملیات تو سارے بتاتے ہیں، لیکن جو ٹائم ہوتا ہے، جو وقت ہوتا ہے، جو پڑھنے کی خاص ایک تعداد ہوتی ہے، ایک مقدار ہوتی ہے، اس کا انداز ہوتا ہے، وہ کوئی نہیں بتاتا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نقطے کی بات یہیں آ کر رہ جاتی ہے۔ عاملین کاملین ساری باتیں بتا دیں گے، سارے فارمولے بتا دیں گے، لیکن وہ خاص نقطہ جو فیض کو کھینچ کے لاتا ہے، جو فیض کو اپنی طرف گھسیٹ کے لاتا ہے، وہ نقطہ کوئی نہیں بتائے گا۔ میں اپنے تجربے کی ایک بات بتاؤں نا، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو ابلتے تیل میں پاؤں ڈال کے، ایڑی رکھ کے دوسروں کو لات مارتے ہیں اور دوسرے کے بدن کا درد دور کرتے ہیں، امراض جسمانی دور کرتے ہیں، لیکن افسوس پڑھتے وہ کلام ہیں، لیکن طریقہ کار جو اپناتے ہیں وہ توہین، ذلت اور رسوائی کا ہوتا ہے۔ عزت نفس سب سے بڑی چیز ہے، عزت نفس۔ بندہ منگتا ہو یا بادشاہ ہو، شہنشاہ ہو، گداگر ہو، فقیر ہو، اس کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں عزت نفس۔ وہ جب پامال ہو جائے تو پھر کچھ نہیں رہتا۔ اور بھائی علاج کرانے جاتے ہو، ڈاکٹر کی نظر فیس پہ ہوتی ہے، وکیل کی نظر فیس پہ ہوتی ہے، عمل کامل کی نظریں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں۔ اللہ کے بندوں کی خدمت کرو۔ اللہ نے تمہیں یہ فیض اسی لیے دیا ہے کہ دوسروں کی خدمت کر سکو۔ میں نے بہت ہا لوگوں کو دیکھا ہے جو ابلتے تیل میں، لوگ کتنے تیل کے ڈبے لے کر فرائی پین میں گرم کر کے تیل نال پیچھے اسٹوو لے کے پیچھے پھرتے ہیں
اور وہ اتنا مست کہ ایڑی رکھ کے گرم تیل میں کیا کرتا ہے، لات مارتا ہے۔ میں نے یہ تجربہ کیا ہے۔ آپ کو نکتے کی بات بتاؤں نا، پڑھنے کو سارے کہہ دیں گے یہ فلاں کریمہ آیت کریمہ پڑھو، یہ فلاں جناب آیت پڑھو، یہ فلاں وظیفہ پڑھو، یہ فلاں اللہ کا نام پڑھو، لیکن ایک اللہ کے بندے نے یہ راز کو آشنا کیا تھا، اجاگر کیا تھا، جو میرے تک پہنچا ہے۔ بیٹھنے کی ایک خاص نشست ہے، بیٹھنے کا ایک خاص انداز ہے، جب تک اس انداز سے بیٹھ کر پڑھا نہ جائے گا کامیاب نہیں ہوگے۔ میں بتا دوں سچی بات، میں نے بھی اس انداز کو اپنایا، میری اپنی کوتاہی تھی، تجربہ تھا، تھوڑا سا کامیاب ہوا اور زیادہ ناکام ہوا، پھر کیا، کامیابی کے بالکل قریب تھا۔ اپنے یقین اور اعتقاد کی بات ہوتی ہے نا، تو وہاں آ کر بریکیں لگ جاتی ہیں۔ تو اس لیے کہتا ہوں کہ وہ نقطہ بتاؤں گا بیٹھ کے۔ آپ تہجد کے وقت اٹھیں، اذان فجر سے پہلے، باوضو ہو کے، قبلہ رخ بیٹھ کے، آنکھیں بند کر کے، دل کی اس صنوبری شکل پہ نظر رکھ کے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ و بحمدہ، یہ پڑھیں 100 بار۔ اور اول آخر درود ابراہیمی کو پڑھنا کبھی بھی نہ بولیے کسی بھی وظیفے میں۔ درود ابراہیمی کا یہ کمال ہے، بہت سارے لوگوں سے سنا ہوگا۔ طواف کعبہ کو معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ جب درود ابراہیمی پڑھے جا رہے تو ہماری روح، ہماری نسلیں طواف کعبہ کر رہی ہوتی ہیں۔ اس طواف کعبہ کو ذہن میں رکھ کے، اس ثواب کو، اس عظیم پاک جگہ کو، تو اسی طرح درود ابراہیمی حسب توفیق 3 بار، 5 بار، 7 بار، 11 بار پڑھیں تو یہ نور علی نور ہے۔ اور اس عقیدے کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس عقیدے اور اس یقین کے ساتھ کہ رب ابھی ان کلمات کے صدقے جو مانگیں گے وہ ملے گا۔ میں ایک آدمی کا کلپ سن رہا تھا، ویڈیو سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، یہ نہیں بتاتا کس مسلک کا تھا، لیکن سنتا سب کو ہوں۔ اس نے کہا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا رحمان و یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی نے سنا، تازہ بیان سنا، سفر پہ نکلا، گھوڑا لیا، سامان لیا، تھکاوٹ کی وجہ سے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا، اور آنکھ لگ گئی۔ آنکھ جب کھلی دیکھا ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں، پاؤں بھی باندھے ہوئے ہیں، اور جلاد بالکل پاس کھڑا ہے۔ تو اس نے فی الفور اس کی تلوار کھینچنے سے پہلے یا رحمان و یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ آواز آئی غائبانہ پیچھے سے، ٹھہر جا، رک گیا۔ اتنے میں وہ آدمی دیکھنے کے لیے گیا، کون ہے جو مجھے ایسے للکار رہا ہے؟ اتنے میں اس صحابی نے چند مرتبہ اور پڑھ لی، پھر تلوار کھینچی، پھر زور سے آواز آئی، پھر ایسا کرتے کرتے اس نے 100 بار پڑھ لیا، اور تلوار 100 بار پڑھنے کے بعد اس نے چلا ہی لی، لیکن تلوار جب چلی نا تو اس ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے کی گردن نہیں کٹی، تلوار چلانے والے کی اپنی گردن کٹ گئی۔ اور ایک برقع پوش نے اس کے پاؤں کھولے، ہاتھ کھولے، جو ہی اس نے نظر اٹھائی برقع پوش غائب۔ وہاں سے سیدھا سفر سے واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ اعزازی تازہ وظیفہ جو چند دن، چند گھنٹے، چند ساعتیں پہلے سنا تھا، اور میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو ایسے ہوا وہ۔ لیکن حیرت اس بات پہ ہے کہ وہ برقع پوش مرد نہیں آیا۔ فرمایا کہ اگر اب وہ آ جائے سامنے تو پہچان لو گے؟ نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، نقاب ہٹاؤ چہرے سے، پہچان گئے۔ بات یہ ہے کہ نادی علی المظہر لاجائب تجید ہوا انن لکا فی النوائب کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس تسبیح فرشتی کی تسبیح، اس کو فرشتوں کی تسبیح کہتے ہیں، اس کو پڑھیں اور فائدہ اٹھائیں 100 بار۔ اول آخر درود ابراہیمی 11 بار۔ اپنے حاجات دینی اور دنیاوی کو ایسے پائیں جس طرح اونچائی سے پانی گہرائی کی طرف آتا ہے۔ یقین آپ کے ساتھ ہے، اعتقاد آپ کے پاس ہے، میرا کام تھا آپ کو بتانا۔ اللہ توفیق دے۔